بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکہ تتمہ کلام ملائکہ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بے کلمۃ منہ ایک کلمہ کی منہ اس سے. اب ذرا خیال کرنا ہے فرشتوں نے یہ کہا ہے یہ فرشتوں کا کلام حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا ہے. ابھی حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے, اس کو خیال رکھنا ہے. معارف میں بھی جہاں گڑبڑ ہے یہاں یہ جو کلام ہے ان اللہ یبشرو کے بے کلمۃ منہ, سن رہے ہو میری بات؟ یہ کلام فرشتوں نے کب کیا؟ ولادت عیسیٰ سے پہلے یا بعد؟ پہلے کا کلام ہے. آگے سارا کلام پہلے کا ہے. خیال کرنا ہے یبشرو کے بے کلمۃ منہ, اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمہ کی جو اللہ کی طرف سے ہے, یعنی کلمہ کن سے پیدا ہونے والا حضرت عیسیٰ اسمہ المسیح, جس کا نام مسیح ہے. مسیح کا معنی مس کرنے والا, تو حضرت عیسیٰ مادر زاد اندھے پر مس کرتے اور کوڑی کے مرض والے کو برس مس کرتے, اللہ اس کو صحت دے دیتا. اس لیے المسیح حضرت عیسیٰ کا لقب ہے المسیح, اور دوسرا مسیح کا معنی سیاحت سے ہے. حضرت عیسیٰ نے بڑی سیاحت کرنی تھی اور کی, اس لیے حضرت کا نام ہے لقب ہے المسیح. اور ایک مسیح دجال کا لقب بھی ہے, اس لیے کہ وہ ممسوح العین ہوگا. اس کی یہ جو مشہور ہے نا کہ دجال کانا ہوگا, یہ ٹھیک نہیں ہے. لوگوں میں مشہور ہے کہ دجال کانا ہوگا, کانا نہیں ہوگا. دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ بھی انگور زبیب کی طرح, اس کا یہ جو آنا ہے یہ باہر نکلا ہوگا, اور یہ جو سائڈ یہ دائیں سائڈ اس کی, اس میں نشان ہی کوئی نہ ہوگا, بالکل پلین ہوگی. ممسوح العین, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جو دائیں جانب ہوگی نا, آپ کی کون سی دائیں جانب ہے؟ یمین. یمین کئی بیچاروں کو پتہ نہیں لگ رہا. یمین یہ جو آنکھ ہے نا, یہ درمیان میں کچھ نہیں ہوگا, یہ بالکل لیول پہ ہوگی. یہ اوپر یہاں اس آنکھ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا, جیسے کسی نے بلیڈ لگا دی ہے. زمین ہم وار کرتے ہیں, یہ پورا پلین علاقہ ہوگا پورا. اور یہ جو ہوگی آنکھ, اس بھی انگور کی طرح وہ اندر سے باہر نکلی ہوگی, بد شکلہ. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مسیح. اور وہ بھی زمین میں چکر لگائے گا. صرف مکہ حدیث میں آتا ہے مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اب دجال کا زمانہ قریب آیا تو بعض دجال کے پیروکاروں پر بھی مکہ مدینہ میں پابندی لگنی شروع ہو گئی. ہاں, اگر ان کو چھٹی دی جائے تو وہ بھی آ جائے گا, پیر بھی. دیکھو اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا, بڑی عزت والا دنیا میں, والآخرہ اور آخرت میں. دنیا میں عزت بوجہ نبی ہونے کے, آخرت میں بوجہ مقبول الشفاعت ہونے کے, ومن المقربین اور اونچے درجے کے مقرب لوگوں سے, مقربین عند اللہ اللہ کے ہاں مقرب لوگوں سے. پہلا وصف ہے وجیہن,
چہرے والا منہ والا یعنی عزت والا دنیا میں بوجہ نبی ہونے کے، اور دوسرا بس آخرت میں بوجہ مقبول الشفاعت ہونے کے، ومن المقربین اور مقربین عند اللہ سے، ویکلم الناس فی المہد، اور نمبر 4 کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد بیچ گود کے، وکہلا اور کالا بڑھاپے میں، ومن الصالحین اور اعلیٰ درجے کے صالحین سے، من الصالحین نمبر 5 پہلی صفت تھی وجیہن، وجی وجہ سے ہے، چہرے والا یعنی باعزت دنیا آخرت میں، پھر فرمایا مقربین، یہ سب یہود کا رد ہے۔ یہود کہتے تھے حضرت عیسیٰ بلد الحرام ہے معاذ اللہ، بہتان لگاتے تھے، ویکلم الناس فی المہد، کلام کرے گا مہد میں۔ جہاں تھوڑا سا اشکال ہے کہ پنگھوڑے اور گود میں کلام کرنا یہ تو خرق عادت ہے، لیکن آگے کہلن ادھیڑ عمر میں 40 سال کی عمر سے زائد میں کلام کرنا یہ خرق عادت نہیں ہے۔ بوڑھے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کہولت میں 40 سال کی عمر والے بولتے ہیں، بلکہ زیادہ بولتے ہیں۔ دوسرے جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کی قوت نکل کے زبان میں آ جاتی ہے تو وہ زیادہ بولنے پہ زور لگاتا ہے۔ تو یہ کہول حالت کہولت میں بولنا، اس کو خوارق کے ضمن میں کیوں ذکر کیا؟ تو جواب اس کا مفسرین نے یہ دیا کہ اس لیے اس کو بطور خرق عادت کے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ کا کہولت میں بولنا بھی وہ خرق عادت پر مشتمل ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پہ قرآنی عقیدہ کے مطابق زندہ اٹھایا گیا 33 سال کی عمر تھی، اور جب واپس تو کہولت کی عمر نہیں تھی، تو اب آسمانوں پر رہیں گے تو وہاں پر دن رات کوئی نہیں گزرتے، وہاں پر یہ سورج یہ نظام آپ والا نہیں ہے، وہاں نظام اور ہے۔ آج سائنس بھی مان چکا ہے کہ اوپر کی خلائی مخلوق کا نظام اور ہے بالکل، اور وہاں دن اور ہفتے اور مہینے ان کے گزران کا احساس نہیں ہے، اس لیے وہاں حضرت عیسیٰ کا رہنا پھر جب زمین پہ اتریں گے تو اسی 33 سال سے عمر شروع ہوگی زمینی عمر، تو کہولت کی حالت میں پہنچیں گے تو یہ بعد میں کہولت میں پہنچنا بھی بطریق خرق عادت ہے، اللہ طریق المعجزہ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا فی المہد وکہلا ومن الصالحین، اور صالحین میں سے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، تو اس تقریر پر جو میں نے کی ہے یکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ حضرت عیسیٰ کی حیات اور نزول کی دلیل بھی ہے۔ قالت رب انا، عرض کی میرے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے ولدن بیٹا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے۔ غیر مقلدوں کا ایک مولوی ہے، ایک فرقہ اہل حدیث کا، اس نے کتاب لکھی ہے عیون زمزم، عیون زمزم اس کی کتاب ہے، اور اس میں اہل حدیث نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کا نام یوسف نجار ہے، اور یہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے بغیر باپ کے پیدا ہوا، یہ مولویوں کا جھوٹ ہے۔ حضرت مریم کی شادی تھی اور یوسف نجار کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ، یہی بات لی قادیانی نے اور مرزائی، اور یہی بات پھر نیچریوں نے لی۔ تو اہل حدیث کا ایک بہت بڑا طبقہ، وہ کتاب میرے پاس ہے عیون زمزم، دیکھو زمزم کے چشمے کے نیچے کفر ہے، عیون زمزم، اس پوری کتاب اسی پر ہے۔ اسی طرح قادیانی کی روحانی خزائن، اسی طرح بیان القرآن اور لغات القرآن سر سید وغیرہ، یہ جتنے بے دین طبقے ہیں وہ سب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا والد تھا۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، قرآن کریم کی
سری نصوص بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر اب کے پیدا ہوئے، خارق عادت طور پر، اس لیے جو حضرت عیسیٰ کا باپ ثابت کرے وہ کافر ہے۔ دیوبند میں ایک بزرگ گزرے ہیں قاری محمد طیب صاحب، محتمم دارالعلوم دیوبند۔ یہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ تھے، صلح کن بھی تھے، قاسمی نسبت بھی تھی، اور دیوبندی بریلویوں کے سانجے اور مشترک بزرگ تھے۔ قاری محمد طیب صاحب، انہوں نے تقریر کی۔ تقریر میں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے باپ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اس نے بحث کی پوری تقریر۔ حضرت عیسیٰ کے باپ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ وہ تقریر ملا عامر ایک آدمی تھا جس کا تجلی دیوبند رسالہ شائع ہوتا تھا، تجلی دیوبند، تو وہ بھی دیوبندی تھا۔ اس نے پوری تقریر لکھی اور لکھ کر دارالعلوم دیوبند میں بطور استفتاء کے کہ ایک مولوی صاحب ہیں، ان کا یہ تقریر اس نے کی ہے، اس کا شرعی حکم بتاؤ۔ وہ استفتاء پہنچ گیا دارالعلوم دیوبند۔ اب اس نے نام نہیں لکھا قاری طیب صاحب کا، اس نے کہا ایک واعظ نے یہ تقریر کی۔ تو تمام دیوبندی علماء نے اتفاقی فتویٰ دیا کہ یہ واعظ مرتد ہے، اس کی بیوی بائن ہو چکی ہے اور اس سے امام رکھنا حرام ہے جب تک علل اعلان توبہ نہ کرے، اور جس پر حکم المرتد، بڑے فتوے کھینچے اور کہا یہ کوئی مرزائی نواز ہے، فلانا ہے فلانا، وہ فتوے شائع ہو گئے۔ لے آیا وہ عامر، اس نے تجلی دیوبند میں زبردست وہ فتویٰ بھی شائع کیا، اور پھر جا کے قاری طیب صاحب کی وہ تقریر بھی دیوبندیوں کو بتا دی، اور تجلی میں بھی لکھا کہ وہ جو تقریر جس پہ فتویٰ آیا ہے وہ قاری طیب صاحب کی تقریر ہے۔ اب دیوبند میں کوہرام مچا، انہوں نے رجوع کیا کہ نہیں، اگر قاری طیب صاحب نے، تو وہ تو محتمم تھا، تو یہ تو سارے مدرس تھے، انہوں نے کہا اگر قاری طیب کی یہ تقریر ہے تو پھر فتویٰ شتویٰ نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم رجوع کرتے۔ فتوے ایسے ہونے چاہیے، پہلے فتویٰ دیا پھر رجوع آ گئی۔ کیا کہتا ہے؟ حدیث میں ہے ہر نبی کو نبوت ملی ہے، کس حدیث میں ہے؟ ایسے حدیث جو حدثنا ابلیس، حدیث میں ہر نبی کو نبوت 40 سال پر ملے گی، حضرت عیسیٰ کو 33 سال میں کیسے مل گئی؟ حضرت عیسیٰ کو نبوت بچپن میں مل گئی۔ عمومی ضابطہ یہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، عمومی ضابطہ یہی ہے، لیکن اس میں ما من قاعدہ والی خصوص بھی موجود ہے، اس پر کوئی حتمی دلیل نہیں۔ مہربانی آپ کی رکے کہ دیکھو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ،